بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2018 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ سید حیدر جعفری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. سب سے پہلے تو چونکہ 2017 میں کچھ ٹیکنیکل ریزنز اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پہ ہم ذائچوں کی سیریز پیش نہیں کر سکے، تو اس کے لیے تمام جو ہمارے وہ ناظرین تھے ان سے معذرت، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اب کسی تعطل کے بغیر تمام سٹارز، اوور ویوز اور علم جعفر، علم اعداد اور اس کے سارے سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی معلومات ہیں اور جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ بغیر کسی تعطل سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں. اب ہم بات کرتے ہیں 2018 کی. 2018 علم جعفر، علم اعداد کی روح سے ایک بڑا بہترین سال 2018. 2 + 1 3 + 8 11 جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب 92، 9 اور 2 11، اور مولا علی علیہ السلام کے نام 110 سے منسوب 11، اور دیگر جو ہے وہ اہل بیت اطہار اور جو اسلامی جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان سے منسوب ہے. اور اس وجہ سے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک روحانی اور بہت طاقت کا سال ہوگا. اور اس سال کا سب سے اہم جو ورد یا سب سے اہم جو طاقت ہے، جو پازیٹیوٹی ہے، وہ درود پاک. یعنی جتنا زیادہ آپ درود پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اس سال میں کریں. اس کے آپ کو روحانی، آپ کو دنیاوی، معاشی ہر طرح کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ حاصل ہوں گے. اور سب سے زیادہ یہ کہ چونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب الوجوب ہے، اور تمام جو ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے سب سے زیادہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کو ہر چیز سے، اس کے گھر بار سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو سرکار کی محبت میں اگر جیسے ہم کسی دن کو منسوب کر دیتے ہیں کسی چیز سے، تو اگر ہم 2018 کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منسوب کریں اور محبت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں تو ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی. دوسری بات، 2018 چونکہ 2018 ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جوڑے روشنی کا تاریکی کے ساتھ، زندگی کا موت کے ساتھ، نیگیٹیوٹی کا پازیٹیوٹی کے ساتھ. تو جب یہ جو جوڑے ہیں یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال عروج اور زوال دونوں کی داستانیں لے کے آئے گا. یعنی آپ اسے سمجھ لیں کہ اسپرچولزم اور سیٹنزم، شیطانیت اور روحانیت دونوں اپنے عروج پہ ہوں گی، جن کی جنگ ہے. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو وہ جو طاقتیں ہیں اس میں جب آمنے سامنے آئیں گی تو عالمی جنگ کے خطرات بھی ہیں، اور عالمی جنگ کے ساتھ ساتھ اسلامی اتحاد، یعنی وہ ملک جو آپس میں چھوٹی چھوٹی بنیادوں پہ جو ہیں وہ اختلاف کا شکار ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کا چانس بھی ہے. بڑی عالمی جنگ کے چانسز بھی ہیں. سازشی جو اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکامی کی صورت بھی ہوگی، اور وہ سازشوں میں اضافہ بھی ہوگا. یعنی پیرلل اللہ کہتا ہے کہ وہ وضع المیزان، ہم نے میزان قائم کیا. تو وہ جو میزان ہے یعنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا میزان ہے، وہ اس سال جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ سامنے آئے گا. اور اس سال میں خاص طور پہ چونکہ یہ جوڑوں کی بات ہے، 2 کا عدد بڑا اہم ترین ہوتا ہے، تو 2 میں چیزیں ہیسیٹنٹ بھی ہو جاتی ہیں، یعنی بنتے کام رکتے بھی ہیں اور رکتے کام ہو بھی جایا کرتے ہیں. یہ ایک جو جوڑوں کی بات اگر ہم کریں تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹو، روشنی استعارہ ہے پازیٹیوٹی کا اور تاریکی استعارہ ہے نیگیٹیوٹی کا. جب تاریکی اور روشنی آمنے سامنے ہوں گی تو یقیناً وہی ہے کہ دن میں روحانیت کے جو ہیں وہ طاقتیں بہت زیادہ سروائیو کریں گی اور بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوں گی، اور رات میں جو ہیں وہ نیگیٹو طاقتیں جو ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ دباؤ اور ان کی چیزیں زیادہ ہوں گی. جیسے کہ 2017 جو ہے وہ 1 کی وجہ سے، یعنی اپنے نمبر کی وجہ سے لسٹ پرووکنگ ایئر تھا، تو 2018 میں بھی چونکہ نیگیٹیوٹی پرووک کر رہی ہے تو یہ آپ کے اندر جو ہے نیگیٹیوٹی کا رجحان اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس سال کا جو اپنا اوور آل مطلب ستاروں کے علاوہ اس کا اپنا جو کلر بنتا ہے وہ وائٹ اینڈ گرین بنتا ہے. تو اس سال جو ہے وہ وائٹ اینڈ گرین اگر آپ کے اوور آل آپ کے جو ہے وہ ہورائزن میں ہے تو آپ کو بہتری کی طرف لے جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ واٹر ایلیمنٹ جو ہے اس سال میں بہت زیادہ رائز ہے
تو واٹر ایلیمنٹ یعنی خاص طور پہ وہ علاقے جو سمندروں کے گرد ہیں، یا وہ لوگ جن کے ناموں کے اعداد واٹر سائنس سے شروع ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو واٹر سائنس کے اندر جو واٹری زوڈک سائنس ہیں، جو پائسس، اسکارپین، کینسر، ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑے عروج کے چانسز ہیں. اور باقی اوور آل یہ سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، انٹرنیشنل افیئرز کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے اعداد کے مطابق پاکستان کا جو عروج بنتا ہے وہ 2017 ستمبر سے شروع ہوا ہے، اور 2018 میں وہ اپنے رائز پہ پہنچے گا، اور 2023 تک پاکستان جو ہے وہ مکمل عروج کی طرف گامزن رہے گا. یعنی پاکستان کو اس دوران میں کچھ چھوٹی چھوٹی کوئی ہزیمت یا چھوٹی چھوٹی کوئی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بڑا کوئی ایشو پاکستان کے سامنے نہیں ہوگا. وہ اگر آئے گا بھی تو وہ حل ہوتا جائے گا. پاکستان بڑا اہم رول ادا کرے گا انٹرنیشنل افیئرز میں، اور خاص طور پہ اگر سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو گوادر چونکہ سمندر کے ساتھ ہے، اور کراچی چونکہ سمندر کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا تو پاکستان کی جو کوسٹس ہیں، کوسٹل ایریاز ہیں، وہ بہت ترقی کریں گے. کراچی میں سکون بہت ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ گوادر جو ہے وہ فنکشنل ہونے کے چانسز ہیں، اور سی پیک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کے منصوبے چلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو ناظرین، یہ ایک اوور ویو ہم نے پیش کیا ہے 2018 کا، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ اب آپ کو باری باری مطلب ہر ایک سٹار یعنی 12 سٹارز کے بارے میں بائی اینڈ بائی جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں. اور ہم آپ کو ہمارا جو ہے وہ چینل، اس کا نام اور ہمارا نمبر بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات اور آپ کی جو ہے وہ تمام چیزوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.